عطیت کے لیے گفٹ لینے دوبیر جب ایک گفٹ شاپ میں داخل ہوا تو اسے وہاں کاؤنٹر پر کچھ جانی پہچانی آوازیں سنائی دی۔ جب اس نے غور کیا تو وہ مسکرا کے ان آوازوں کی سمت بڑھ گیا۔ رائحہ نے سیلز بوائز کی دوڑیں لگوائی ہوئی تھی۔ مجھے مین وائز کی بیسٹ کلیکشن چاہیے۔ آپ مجھے ان برانڈ میں سے کسی بھی لیٹسٹ کلیکشن دکھائیے۔ دوبیر نے رائحہ کو مخاطب کیا۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر رائحہ۔ رائحہ نے مڑ کر دیکھا کہ آپ میری گلاسز خریدنے میں مدد کریں گی؟ مجھے کوئی تجربہ نہیں۔ دوبیر گلاسز استعمال نہیں کرتا تھا، نہ ہی اسے گلاسز کا شوق تھا۔ بس رائحہ کو دیکھ کر اسے شرارت سوجی۔ وہ اس دن والا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جی کیوں نہیں؟ رائحہ نے انتہائی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ ہمیں والے دوبیر کے ذہن میں ایک بار پھر حنین کے الفاظ گونجے، اگر لڑکی بغیر وجہ کے مسکرائے تو سمجھو کچھ گڑبڑ ہے۔ مگر یہاں شاپ میں کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ دوبیر نے سوچا۔ رائحہ نے شاپ کیپر کو برانڈ کی گلاسز دکھانے کو کہا، ساتھ ہی گھڑی کی طرف اشارہ کر کے اسے پیک کرنے کو کہا، اور اب وہ انتہائی انہماک کے ساتھ دوبیر کے لیے گلاسز سلیکٹ کر رہی تھی۔ اس چیز سے بے نیاز کہ دوبیر اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے۔ یہ لڑکی کیا چیز ہے؟ کبھی بہت معصوم لگتی ہے، کبھی سنجیدہ، کبھی مغرور اور کبھی بہت زیادہ ہمدرد دوست۔ یہ کسی کو بھی متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کم از کم میں اس سے متاثر ہوں۔ دوبیر میں بظاہر رائحہ کو دیکھتے ہوئے دل میں اقرار کے گلاسز میرے خیال سے بہترین ہیں، آپ یہ لے لیں۔ رائحہ نے مسکرا کر دوبیر سے کہا، ٹھیک ہے آپ پیک کر دیں۔ شاپ کیپر سے مخاطب ہوتے دوبیر نے اپنا کریڈٹ کارڈ والٹ سے نکالا۔ آپ کا شکریہ ڈاکٹر رائحہ۔ دوبیر نے مسکرا کر رائحہ کی طرف دیکھا، شکریہ کی کوئی بات نہیں، بس آپ میری سروسز کی پیمنٹ کر دیں۔ اب وہ سیریسلی مسکرا نہیں رہی تھی۔ کیا؟ کون سی سروسز؟ دوبیر اب حیرت کے سمندر میں غوطہ لگا رہا تھا۔ میں نے ابھی آپ کو گلاسز خریدنے میں مدد کی، آپ کے کہنے پر۔ وہ اب سوالیہ انداز میں دوبیر کو پوچھ رہی تھی۔ جی، مگر اس سے پہلے دوبیر کچھ کہتا وہ بول پڑی، دیکھنے میں تو آپ بزنس مین لگتے ہیں۔ وہ سر سے پاؤں تک دوبیر کو دیکھتے ہوئے بولی، مگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ساری مارکیٹ آئیڈیا کی ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو بہترین سروس دی گلاسز خریدنے کے لیے، اس لیے اب آپ میری سروسز کی پیمنٹ کریں گے۔ رائحہ نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، مگر آپ مجھے پہلے بھی مشورہ دے چکی ہیں، اس وقت آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر آپ کیوں؟ دوبیر الجھا۔ اس وقت میں نے اپنی مرضی سے دی تھی، مگر اب آپ کے کہنے پر میں نے اپنا قیمتی وقت آپ کو دیا، اس لیے چپ چاپ آپ میری واچ کی پیمنٹ کر دے۔ دوبیر نے بے بسی سے شاپ کیپر کو گھڑی کا بل بھی کریڈٹ کارڈ میں سے کاٹنے کو کہا۔ رائحہ گھڑی لے کر جانے لگی، پھر کسی خیال کے تحت 2 قدم الٹے چل کر دوبیر کے برابر رکی۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کو اپنا والٹ بھی تبدیل کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے شاپ سے باہر نکل گئی۔ دوبیر ابھی رائحہ کی بات ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ اس کے طوطے ایک بار پھر بل دے کر اڑ گئے۔ واچ کی قیمت 40,000۔ نرمین دن کو یونٹ سے واپس گھر آئی تو بہت افسر تھی۔ کھانا کھائے بغیر سو گئی۔ شام کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیران ہو گئی۔ اس وقت شام کے 5 بجے تھے۔ وہ فریش ہونے کے لیے الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ جب اس کی نظر الماری پر چپکے کاغذ پر پڑی تو مسکراہٹ خود بخود ہونٹوں کو چھو گئی۔ کپڑے چھوڑ کر موبائل آن کیا اور کپڑے لے کر فریش ہونے واش روم کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ میسج ٹون بجی۔ امید کے عین مطابق حنین کا میسج تھا، اچھا کیا جو بلاک نہیں کیا، ورنہ بھی تمہیں میری پرسنالٹی اور ایٹیٹیوڈ کا تو پتہ ہی ہے۔ پرسنالٹی تو ہے ہی، ایٹیٹیوڈ بھی لش ہے۔ تیری فرینڈ لسٹ سے زیادہ میری بلاک لسٹ میں رش ہے۔ نرمین نے مسکرا کر جواب سینڈ کیا۔ نرمین بچے، تیری طبیعت ٹھیک نہیں، تو کیسی باتیں کر رہی ہے اور کس سے کر رہی ہے؟ اندازہ ہے تجھے؟ حنین کا حیرت بڑا جواب آیا۔ جی بالکل اندازہ ہے، میں نرمین احمد اپنے پورے ہوش و حواس میں حنین ملک سے بات کر رہی ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ صرف تمہاری پرسنالٹی اور ایٹیٹیوڈ ہے، باقی دنیا ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ نرمین نے جواب دیا، پہلے مجھے شک ہوا تھا مگر اب یقین ہے۔ نرمین تو ٹھیک نہیں، آج کے واقعے نے تیرے ذہن پر بہت اثر کیا ہے۔ اداس ایموجی کے ساتھ حنین کا جواب ہے۔ حنین، یہ جو اللہ نے تمہیں اتنی بڑی بڑی گول مٹول الو جیسے آنکھیں دی ہیں،
ان سے میرا میسج غور سے پڑھو۔ اگر تم نے یہ سیمیسٹر کلیئر نہیں کیا تو پھر مجھے کچھ نہ کہنا، میں شادی کے لیے کسی اور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی بقول تمہاری میری عمر بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ نرمین نے تنقید آمیز لہجے میں حنان کے میسج کا جواب دیا۔ نرمین یار کیا ہوا ہے تجھے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جان لو گی میری؟ اب وہ شرارت پر اترا تھا۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، 3 مہینے ہیں، کچھ کر سکتے ہو تو کر لو ورنہ میری شادی کی بریانی کھانے کے لیے تیار ہو۔ نرمین نے میسج ٹائپ کر کے موبائل رکھ دیا۔ کچھ دیر انتظار کرتی رہی مگر جب حنان کا جواب نہیں آیا تو کپڑے پکڑ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ مانور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں برش کرنے لگی جب کسی خوشگوار یاد نے اسے اپنے احاطے میں لے لیا۔ مانور کا ماضی۔ آج حویلی میں بہت چہل پہل تھی، ہر کسی کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، آج کا دن ان سب کے لیے بہت خاص تھا۔ سردار دلاور علی خان بار بار زنہ نہانے کے چکر لگا رہے تھے، سب تیاریاں مکمل ہیں، نہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ وہ بار بار بیگم کوثر اور بیگم نسرین سے پوچھتے تو وہ ہنس پڑتی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آج کہہ تو دیا سب ٹھیک ہے، پھر کیوں آ جاتے ہیں؟ جائیے، مہمان خانے میں مہمان آنے والے ہوں گے، بیگم نسرین نے کہا۔ پتہ ہے، بس تسلی کرنے آیا تھا۔ میں چاہتا ہوں چودھریوں کو پتہ چلے کہ اس خاندان میں رشتہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھی کہ مانور ان کی بہو بانی۔ اگر ان کا لڑکا اکلوتا ہے، پڑھا لکھا اور خوبصورت، تو ہماری بیٹی بھی کسی سے کم نہیں ہو۔ تمہیں تو معلوم ہے مجھے مانور اپنی بیٹیوں کی عزیز ہے۔ سردار دلاور علی خان نے کہا۔ وہ کافی جذباتی ہو رہے تھے، آج چودھریوں نے شادی کی تاریخ پکی کرنے آنا تھا۔ جب چودھری اسد کا رشتہ مانور کے آیا تھا تو حویلی میں کسی کو بھی اعتراض نہ تھا، کیونکہ خاندان میں مانور کے ساتھ کا جوڑ موجود نہیں تھا، اس لیے اس کی شادی خاندان سے باہر ہی ہونی تھی۔ مگر اتنا اچھا رشتہ یہ تو کسی نے نہیں سوچا تھا۔ گاؤں میں صرف 2 حویلیاں تھیں، ایک سرداروں کی اور دوسری چودھریوں کی۔ دونوں زمیندار خاندان تھے، ہم بلہ بھی تھے، اس لیے فوراً کر دی گئی۔ مہمانوں کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ عورتوں کو مانور کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ وہ بار بار مانور کے صدقے والی جا رہی تھی۔ مانور اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ مردوں نے فیصلہ کیا کہ آنے والے جمعے کے بعد نماز عصر مانور اسد کا نکاح پڑھایا جائے گا اور 15 دن بعد ان کی جمعے کے دن ہی رخصتی ہوگی۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے، سب کچھ بہت اچھا ہو رہا تھا۔ ہر کار وہ دن آن پہنچا جس دن مانور اور اسد کا نکاح تھا۔ مانور کے سسرال سے بہت ہی خوبصورت اور مہنگے کپڑے، جوتے اور جیولری آتی، جسے دیکھ کر نسرین بیگم اور کوثر بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کری تھی جس نے ان کی بیٹی کے نصیب اتنے اچھے لکھے۔ نکاح کے وقت جس بات نے سب کو چونکا دیا وہ مانور کا حق مہر تھا۔ اسد نے اپنے حصے کی ساری زمینیں مانور کو حق مہر میں دے دی تھی۔ اس پر جہاں سردار دلاور علی خان اور سردار حشمت علی خان خوش تھے، وہاں حیران بھی۔ کیا قسمت پائی ہے، مانور نے اتنے لاڈ تو ہم نے نہیں اٹھائے جتنے اس کے سسرال والے اٹھا رہے ہیں۔ سردار حشمت علی خان نے سوچا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ نکاح کے بعد اسد نے مانور سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ سردار حشمت علی خان کو یہ بات پسند نہیں آئی، مگر سردار دلاور علی خان نے اجازت دے دی۔ بیٹا ویسے مناسب تو نہیں ہے، مگر ہم آپ کی خواہش پوری کر دیتے ہیں، جب تک کھانا نہیں لگتا آپ بات کر سکتے ہیں۔ مگر سردار دلاور علی خان نے مانور کے کمرے کے باہر اسد کو چھوڑتے ہوئے کہا، جی میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں، بس کچھ بات کرنی ہے مجھے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اسد نے ادب سے جواب دیا اور کمرے کا دروازہ کھولتا اندر قدم رکھا۔ مانور پر نگاہ پڑتے ہی وہ بت بن گیا تھا۔ مانور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی، وہ کوئی اپسرا پری یا حور لگ رہی تھی، کم از کم اس دنیا کی نہیں لگ رہی تھی۔ جب کافی دیر اسد اسے کھڑا دیکھتا رہا تو مانور کو ہنسی آگے اچھی نہیں لگ رہی۔ اس نے شرارت سے اسد کو دیکھتے پوچھا۔ مانور کی آواز نے اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لایا۔ اسد چلتا ہوا مانور کے بالکل پاس آ گیا۔ اب مانور کی پشت اسد کے سینے ساتھ لگی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو مرر میں دیکھ رہے تھے۔ کچھ تو کہو، مانور کو اسد کی خاموشی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں دیکھوں یا بات کروں، اسد نے محبت بڑے لہجے میں کہا۔ دیکھ کر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ مانور کی آواز میں خوشی اور شرارت دونوں کے رنگ موجود ہیں۔ مانور میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ آج سے میری ہر چیز تمہاری ہے، تم جو کہو گی وہ میں کروں گا۔ تم میری پہلی محبت ہو، مجھے شرم نہیں یہ اقرار کرنے میں کہ تم میری پہلی نظر کی محبت ہو۔ مانور میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، وعدہ ہے تم سے۔
اسد محبت سے چور لہجے میں مانور کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ تم نے اتنا زیادہ حق مہر کیوں رکھا؟ مانور نے مرر میں آنکھیں اچکا کر کہا، وہ زمینیں اسی دن سے تمہاری ہو گئی تھی جب تم مجھے ان کھیتوں میں ملی تھی۔ میں نے کہا تھا یہ آج سے تمہاری یاد نہیں؟ اسد نے مانور کے سر پر اپنے گال رکھتے کہا۔ مانور خوشی اور شرم سے سرخ پڑنے لگی۔ اچھا میں آج بہت خوش ہوں، مانگو مجھ سے کچھ، اسد نے مانور سے پوچھا۔ مانور نے کچھ دیر سوچ کر کہا، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں بس۔ اسد ہنس پڑا، لڑکی کچھ اور بھی مانگو، کچھ زیادہ، اتنا مانگو کہ مجھے دینے کا مزہ آئے اور تمہیں لینے کا۔ اسد مرر میں دیکھ کر بول رہا تھا، اچھا مجھے ساری دنیا کی سیر کرنی ہے، میں کبھی گاؤں سے باہر نہیں گئی، میں نے تو گاؤں بھی پورا نہیں دیکھا۔ مانور نے افسردگی سے کہا، ہاں یہ ہوئی نا بات، چلو سمجھو تمہاری خواہش پوری کر دی میں نے، ہم شادی کے بعد ورلڈ ٹور پر جائیں گے۔ اسد نے مسکرا کر کہا، سچ؟ مانور نے آنکھیں کھول کر بے یقینی سے اسد کو دیکھا۔ اب کیا جان لوگی؟ ایک تو ویسے ہوش اڑا رہی ہو، میرے اوپر سے آنکھیں تو نہ دکھاؤ، میں نے ابھی جینا ہے تمہارے ساتھ، ایسے تو میں جلدی مر جاؤں گا۔ اسد نے مانور کے گرد اپنے بازوؤں کو حال کرتے کہا، چاہے جانے کا احساس سے کام انسان کو کوئی حمالیہ بنا دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت ہاتھ سمجھنے لگتا ہے۔ یہی حالت اب مانور کی تھی، وہ آسمانوں میں اڑنے لگی تھی جب فون کی آواز پر وہ چونکی، اور اب وہ مرر میں اکیلی تھی۔ اس کے خوابوں کا شہزادہ کہیں کھو گیا تھا۔ فون پکڑا تو اس پر زریاب کالنگ آ رہا تھا۔ اللہ کرے تو مر جائے زریاب، تو کیوں نہیں مرتا؟ تم مرے گا تو میری سزا ختم ہوگی، یہ کہتے وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زبیر نے صبح صبح عطرت کو تیار دیکھا تو کافی حیران ہوا۔ وہ اس وقت لان میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ ہے گڑیا، اتوار والے دن اتنی صبح اور اتنی تیاری آبرو اچکا کر پاس آتی عطرت سے کہا، بھائی آپ ہمارے ساتھ چلیں گی؟ عطرت نے بیٹھے ہوئے پرجوش انداز میں کہا، گڑیا ویسے تو مجھے کافی کام ہے، لیکن اگر تم اصرار کرو گی تو میں چلنے کو تیار ہوں۔ زبیر نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا، ہم حالہ بھی کے گھر جا رہے ہیں؟ عطرت نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہم سے کیا مراد؟ زبیر نے ہم پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ ہم مطلب ہم؟ عطرت نے مزید کنفیوز کرنے کے لیے کہا، گڑیا ہم، میرے خیال سے تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ مجھے چکر دے سکو۔ معاملہ کیا ہے؟ زبیر نے عطرت کی پونی کھینچتے ہوئے کہا۔ بھائی، عطرت نے کہتے ساتھ ہی زبیر کے پاس کھڑی ہو کر کان میں آہستہ سے کہا، ہمیں انگلی کے اشارے سے اپنی طرف اشارہ کیا، پھر اندر کی طرف انگلی گھما کر بولی، اور اماں بھی کو اس گھر میں رونق چاہیے، یعنی زبیر نے جملہ ادھورا چھوڑ کر عطرت کو دیکھا، یعنی کہ میں اور اماں بھی آج آپ کے لیے چاند جیسی دلہن دیکھنے جا رہے ہیں، اگر آپ بھی چاہیں تو ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں۔ عطرت کہتے ساتھ ہی سیدھی کھڑی ہو گئی اور آنکھوں سے پوچھنے لگی، چلنا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات ہے، اب میں اپنی بیگم کے معاملے میں تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتی، اس لیے میں بھی ساتھ جاؤں گا، کہتے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ سچ؟ عطرت چیتے ہوئے زبیر ساتھ لگی مچی۔ زبیر نے عطرت کو اپنے ساتھ لگایا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زبیر گاڑی میں بیٹھے مسلسل رائحہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا عجیز ہو تم ڈاکٹر رائحہ، بخاری۔ زبیر نے موبائل نکال کر حنین کو میسج کیا کہ وہ زریاب کے فلیٹ میں پہنچے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اور میں کچھ نہ کچھ تو کروں گا ڈاکٹر رائحہ، بخاری تمہارا۔ یہ کہتے وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگے۔ نرمین کے میسج نے حنین کا پارا ہائی کر دیا تھا۔ وہ اب کمرے میں مسلسل چہل قدمی کر رہا تھا۔ بڑی میری شادی کی بریانی کھانے کے لیے تیار ہو۔ نرمی کی بچی، تجھے تو بعد میں دیکھتا ہوں، اچھے سے بتاؤں گا کہ حنین ملک کو دھمکی دیتے کیسے ہیں، مگر پہلے ذرا ڈیڈ کی خبر لے لوں، وہ کیا ہے؟ سیانے کہتے پہلے اپنے گارڈ سے شروع کرو۔ حنین نے دل میں سوچتے ہوئے ملک نذیر کے کمرے کی طرف رخ کیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، ملک صاحب جو بیگ مغزالہ ساتھ شطرنج کھیلنے میں مصروف تھے بولے، آؤ بیٹا آؤ، دیکھو تمہاری ممی کتنی بری طرح ہار رہی ہیں، جبکہ غزالہ بیگم نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ اب ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں مجھے شطرنج کھیلنا نہیں آتی، پھر ابھی آپ مجھے ہرا کر خوش ہوتے ہیں، ہمت ہے تو میرے شہزادے کو ہرا کر دکھائیے۔ اور ساتھ ہی اپنی جگہ حنین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مام اب آپ دیکھیے میں کیسے ڈیڈ کو ہراتا۔ حنین نے بیگم غزالہ کی جگہ بیٹھتے ہوئے ملک نذیر کی طرف شرارت بڑے انداز میں کہا، بیٹا جی آپ ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ مجھے ہرا سکے۔ ملک نذیر نے ہنستے ہوئے دوبارہ شطرنج کو ترتیب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر شرط لگی، اگر آپ جیتے تو میں آپ کو MBA کر کے دکھاؤں گا، اور اگر میں جیتا تو آپ وہ کریں گے جو میں کہوں گا۔
منظور ساتھ بیگم غزالہ کی طرف دیکھا جیسے ان کی حمایت چاہ رہا ہو۔ ہاں جی اب بولیے منظور ہے میرے بیٹے کی شرط۔ غزالہ بیگم کو معلوم تھا کہ حنین ہار جائے گا اور اسی بہانے اس کا MBA کلیئر ہو جائے گا۔ انہوں نے آنکھوں میں اشارے سے ملک صاحب کو ہاں کرنے کے لیے کہا کہ اگر تم دونوں باپ بیٹے کی ضد یہی ہے تو مجھے منظور ہے۔ ملک صاحب نے حمایت کر دی۔ پکا ڈیڈ، آپ اپنی بات پر قائم رہیں گے؟ حنین نے تصدیق چاہی۔ پکا میں اپنی بات پر قائم رہوں گا غزالہ بیگم، آپ گواہ رہنا۔ ملک نذیر نے غزالہ بیگم کو گواہ بنایا۔ ٹھیک ہے چلیے پہلی چال میں چلتا ہوں۔ حنین نے کھیل شروع کیا۔ پھر دیکھتے دیکھتے حنین نے بازی مار لی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے بھرپور چیٹنگ کی، ماں باپ کی نظر میں اپنی باتوں سے دھول جھونک کے۔ یاہو آئی ایم ونر یو آر لوزر، حنین چلایا۔ نذیر صاحب نے پیچھے ہارنے والے انداز میں صوفے سے ٹیک لگاتے حنین کو اپنا مطالبہ پیش کرنے کو کہا، جبکہ غزالہ بیگم نے افسوس سے ملک صاحب کو دیکھا۔ آپ کا بھی بس مجھ پر ہی زور چلتا ہے، حنین کو تو ہرا نہیں سکے، غصے سے کہتی غزالہ بیگم کمرے سے واک آؤٹ کر گئی۔ جی ڈیڈ تو آپ ڈیل کی طرف آتے۔ حنین نے دونوں کوہنیاں ٹیبل پر رکھتے ہوئے انگلیوں کا کراس بنا کر ملک صاحب سے کہا، جی بولیے۔ برخودار، میں اپنی بات پر قائم ہوں، ملک صاحب نے حنین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ میں آپ کو 2 آپشن دے رہا ہوں، ان میں سے ایک پوری کر دے۔ نمبر 1، مجھ سے اس گھر میں اکلوتے بیٹے والا سلوک نہیں ہوتا تو پھر میں اکلوتا کیوں رہوں؟ مجھے ایک بہن یا بھائی لا کر دے۔ ساتھ ہی شرارت سے ملک صاحب کو دیکھا۔ یہ کیا بکواس؟ ملک صاحب غصے سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ حنین 8 سال بعد پیدا ہوا تھا اور ڈاکٹرز نے انہیں بتا دیا تھا کہ غزالہ بیگم اب ماں نہیں بن سکتی۔ فضول بات، میں یہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا آپشن وہ ٹھیک ہے، پھر آپ کو دوسری آپشن پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، آپ آج ہی نرمی کے گھر میں رشتہ لے کر جائیں گے اور نکاح کی تاریخ طے کر کے آئیں گے۔ حنین نے پہلی شرط جان کر رکھی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا اگر وہ صرف رشتے کی بات کہے گا تو ملک صاحب نہیں مانیں گے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ملک صاحب نے دوسری آپشن مان لی۔ یو آر گریٹ پاپا، آئی لو یو، حنین نے ملک صاحب کو جب بھی ڈال کر کہا۔ اب وہ کمرے سے باہر آتا، غزالہ بیگم کو آوازیں لگا رہا تھا، مام آپ کو ڈیڈ بلا رہے ہیں، کوئی ضروری بات کریں انہوں نے آپ سے۔ ساتھ ہی جیب سے موبائل نکال، نرمین بی بی اب تمہاری باری دھمکی کیسے دیتے یہ اب میں بتاتا ہوں۔ دوبیر، عطرت اور اماں بھی حالانکہ گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ عطرت اماں بھی نے بہت سی چیزیں لی تھی، عطرت کی خوشی دینی تھی۔ دوبیر عطرت کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے، میں نے اسے بہت پیار سے پالا ہے، آمین۔ وہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ لو بھی تمہارے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئے۔ دوبیر نے گلی کے موڑ پر کھمبے کے ساتھ گاڑی روکتے ہوئے کہا، یہ کیسی جگہ ہے؟ مبی کو حیرت ہوئی۔ چھوٹی چھوٹی گلیوں کا یہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا محلہ تھا۔ جب بندہ ڈیفینس سے نکلتا ہے تو اسے ایسی جگہ ذرا زیادہ ہی عجیب لگتی ہیں۔ جو ایڈریس عطر نے دیا تھا اسی پر لایا ہوں۔ دوبیر نے کندھے اچکا کر سینٹر مرر میں پیچھے بیٹھی مبی کو مخاطب کر کے کہا، جو نہایت بیزاری سے ارد گرد کا جائزہ رہی تھی، کافی گندا محلہ ہے ویسے عطرت کی حال ابھی کا۔ دوبیر نے چٹانے والے انداز میں عطرت کو دیکھا جو آگے ہی اماں بی کی باتوں پر منہ بنائے بیٹھی تھی۔ اماں بی، بری بات ہے، جگہ سے کیا فرق پڑتا ہے، حال ابھی تو اتنی پڑھی لکھی اور پیاری ہے۔ حالہ کے نام پر عطرت کی آنکھوں میں غصے کی جگہ محبت نے لے لی۔ توبہ کرو بی بی، میں اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ اتنی گندی جگہ کروں گی، جیسی جگہ ہوتی ہے ویسی ہی رہنے والے، آپ کو کوئی حق نہیں کسی کی بے عزتی کرنے کا۔ نہیں جانا تو نہ جائے، مگر حالہ بی کو کچھ مت کہے، وہ بھی ہمارے تہاں سید ہے۔ اب عطرت کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ نمی بھی تھی۔ دوبیر، گاڑی موڑو، ہمیں نہیں جانا، یہ کوئی جگہ ہے گاڑی تک گلیوں میں نہیں جاتی، جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر اور گٹر ابل رہے ہیں، مجھے تو حیرت ہے ایسی جگہ رہتے ہوئے اتنی مہنگی یونیورسٹی میں کیسے پڑھی۔ اماں بھی نے دوبیر کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ دوبیر جو کافی دیر سے اماں بھی عطرت کی تکرار سن کر مسکرا رہا تھا، بلاہر بول پڑا، اماں بھی، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی مہنگی یونیورسٹی میں وہ پڑھی کیسے۔ دوبیر اب گاڑی موڑنے کی کوشش کر رہا تھا مگر سڑک کی چوڑائی کم ہونے کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی تھی، جبکہ عطرت کا موڈ پوری طرح صاف ہو چکا تھا، جسے دوبیر اور اماں بھی نے نوٹ کیا، مگر اسے چھوڑا نہیں۔ واپسی پر سارے راستے عطرت خاموشی، اماں بھی اور دوبیر نے ہلکی پھلکی باتیں کی مگر عطرت نے کسی بات میں حصہ نہیں لیا۔ جب گاڑی پورچ میں پہنچی تو عطرت سیدھی لان کی طرف آ گئی، جبکہ اماں بھی اندر کی طرف چلی گئی۔ دوبیر گاڑی پارک کر کے سیدھا عطرت پاس آ گیا، وہ جھولے پر بیٹھے پھولوں کو دیکھ رہی تھی، دوبیر بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب دونوں بہن بھائی جھولا جھولے تھے مگر خاموشی سے۔ جب کافی دیر تک عطرت نہیں بولی تو دوبیر نے اپنا بازو عطرت کے گرد حل کرتے ہوئے لاڈ سے کہا، گڑیا مجھ سے کیوں ناراض ہو؟
میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو لے کر گیا تھا نا۔ تمہیں اب اماں بھی نہیں مانی تو میرا کیا قصور؟ عطرت پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ گڑیا ادھر دیکھو میری تو پلیز، دوبیر نے منت پر لہجے میں کہا۔ مجھے آج بہت دکھ پہنچا ہے۔ میں نے کبھی آپ کو یا اماں بھی کو غریبوں سے نفرت کرتے نہیں دیکھا، بلکہ آپ دونوں گھر کے نوکروں سے بھی اتنی عزت سے بات کرتے ہیں۔ مجھے بھی آپ لوگوں نے ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ انسان کی قدر کرو، پیسے کی نہیں۔ مگر آج میں نے آپ دونوں کی کھول اور فلم میں تصاعد دیکھا ہے۔ حال ابھی ہماری طرح سید ہیں، ان کے والد گورنمنٹ ملازمت کرتے ہیں، اچھے گریڈ کے افسر ہیں، ان کا بھائی اسی یونیورسٹی میں آپ کی طرح بی کر ہے۔ وہ جب چاہے اچھی جگہ کر لے سکتے ہیں، مگر پتہ ہے کیوں نہیں لیتے؟ اتنے نے رکا دوبیر کو دیکھا جو اسے بہت غور سے دیکھ رہا، تو پھر بولی، اس لیے کہ وہ لوگوں کی قدر کرتے ہیں، پیسے کے لیے۔ محلے کے سب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے دکھ سکھ میں کام آتے ہیں۔ وہ محلہ ان کی فیملی اور سب کو اپنی فیملی عزیز ہوتی رہی۔ بات رشتے کی تو ایک دفعہ مل تو لیتے حالابی سے، بغیر دیکھے آپ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا محلے کی وجہ سے، حالانکہ ہم نے حالابی کو اپنے گھر لانا ہے، ان کے محلے کو نہیں۔ مگر اتر کچھ دیر چپ کر کے بولی، مگر بھائی آپ ڈیزرو ہی نہیں کرتے حالابی کو۔ اتنا کہتی وہ آنکھوں میں آنسو لے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ دوبیر عطرت کے جانے کے بعد کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اماں بھی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔